بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز انالیسز کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو تنازع شروع ہوا ہے وہ ایک شدید اور خوفناک جنگ کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ گو کہ طاقت کا جو توازن ہے وہ قائم نہیں ہے، اور اسرائیل کی ایک جدید فوجی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں فلسطینی بہت فرسودہ اور بہت کم سوفسٹیکیٹڈ ہتھیاروں سے لیس ہیں، لیکن جو فلسطینیوں کے پاس اسرائیل سے زیادہ طاقت اور قوت ہے وہ ان کا جذبہ ہے، وہ ان کا فرزند زمین ہونا ہے، وہ ان کی زمین سے محبت ہے۔ اور یہ وہ جذبہ ہوتا ہے اور جو قوموں کو ریزیلینس کی طرف بھی دھکیلتا ہے، اور ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے کے انداز میں انہیں مسلسل جو ہے وہ متحرک رکھتا ہے، یعنی ایک پسپائی کے بعد دوسری کے مارکے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیں، اس جذبے کی اسرائیل کی طرف ایک کمی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ آباد کاروں کا ایک ملک ہے، سیٹلرز کا ایک ملک ہے، اور مصنوعی طور پر لوگوں کی زمینیں جائیدادیں ہتھیا کر اور پھر طاقت کا سہارا لے کر وہ بنایا گیا ایک ملک ہے۔ اس کی آبادی باہر سے آئی ہے، اور اس میں ایک احساس جو ہے فرزند زمین ہونے کا ایک کمی ہے، ایک خلا ہے، وہ موجود ہے۔ اب یہ لڑائی بہت خوفناک اور فیصلہ کن قسم کا انداز اختیار کرتی جا رہی ہے۔ حماس نے جس طاقت کا اور جس حکمت عملی کا اور جس فوجی دباؤ کا مظاہرہ کیا ہے وہ توقع نہیں کی جا رہی تھی، ایسے عالم میں کہ جب اسرائیل اب پورے مڈل ایسٹ پر اپنی فتح کا جھنڈا گاڑنے کے قریب تر تھا، اور اس کا جو تکبر ہے، اس کی جو نخوت ہے، اس میں فلسطینیوں کی حیثیت ایک چیونٹی سے زیادہ نہیں تھی، ایک رینگنے والی شے سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ فلسطینیوں کے انسانی حقوق پر، ان کی تاریخی اور الگ حیثیت پر وہ کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا صرف ایک ہی مطمع نظر تھا، انا ولا غیری، صرف میں ہی میں ہوں اور باقی کوئی بھی اس خطے میں، اس ریجن میں موجود نہ رہے۔ حماس نے ایک ایسے وقت میں اسرائیل کی طاقت اور نخوت کے اس چادر میں، اس خیمے میں شگاف ڈالا ہے، چھید کیا ہے، کہ جب پورا جو مشرق وسطیٰ ہے وہ اس کے آگے لیٹ رہا تھا، اس کے آگے سرنڈر کر رہا تھا، اس کے آگے ہتھیار پھینک رہا تھا، اور تکبر اور نخوت کا عالم یہ تھا کہ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے بہت رعونت سے یہ بات کہی تھی کہ سعودی عرب کے ساتھ جب اسرائیل کے تعلقات قائم ہوں گے تو 7 ریاستیں سپارکل چھوٹو کی طرح، ساشے کی طرح مفت میں اسرائیل کو مان لیں گی۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 6-7 ریاستوں میں جو نظر اٹھتی تھی وہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت پاکستان کے بارے میں اٹھتی تھی، کیونکہ پاکستان کی معیشت کو جس منظم انداز سے اور جس آنے والے وقت کے ایک طور پر جس طرح خراب کیا گیا تھا، جان بوجھ کر خراب کیا گیا تھا، جس طرح یہاں سے دولت کو ایک نکالا گیا باہر منی لانڈرنگ کے ذریعے، پھر اس کی سرپرستی مغرب نے کی، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان کو ایک سسٹمیٹک انداز میں اس جانب دھکیلا جا رہا ہے جہاں وہ بالکل پیراسائٹ ہو کر رہ جائے، اور پھر اس کے اپنی بنیادوں پر کھڑا ہو کر فیصلہ کرنے کی اس میں طاقت، سکت، قوت، صلاحیت باقی نہ رہے۔ ایسے میں
جو نظریں ہیں وہ پاکستان کی طرف اٹھنا لازمی تھا کہ ان 6-7 سپارکل چھوٹو اور ساشے ممالک کی جو مفت میں سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، لازمی نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کی بالکل ڈپینڈنٹ ہو کر رہ گیا ہے UAE کا، سعودی عرب کا اور چین کے قرضوں سے اس وقت اس کی جو ساری معیشت ہے، جو اس کے ریزروز ہیں، ان کی رونقیں قائم ہیں۔ جب وہ ہاتھ کھینچ لیں گے یا اپنی یہ رقوم باہر نکال لیں گے تو پاکستان دیوالیہ ہو کر رہ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس حد تک جب کوئی ملک پہنچے تو پھر اس کے لیے اپنے انداتا یا اپنے اس ماسٹر کی بات سے انکار کرنا، انحراف کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے پاکستان ایک ڈوبتی اور ڈولتی ہوئی معیشت کے لحاظ سے یہ نظریں پاکستان کی جانب اٹھنا لازمی تھا کہ وہ بھی سعودی عرب کی پیروی کرتے ہوئے پھر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ تو یہ وہ ماحول ہے کہ جہاں اب امریکہ باقاعدہ طور پر ایک منصوبے بنا رہا ہے کہ وہ خلیج میں باقاعدہ طور پر اترے گا، اس کا بحری بیڑا آئے گا اور وہ وہاں آ کر اسرائیل کی مدد کرے گا اور وہ ٹھیکہ پورا کرے گا جو اس نے ہمیشہ سے اسرائیل کے لیے یعنی تحفظ اور بقا کا وہ اٹھایا ہوا ہے، اور گرد و پیش کی آبادی کو اسرائیل کا مطیع اور فرما بردار بنانے کا جو ان کا کام ہمیشہ سے امریکہ نے اپنے سر لیا ہوا ہے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں 3 اہم جو کھلاڑی اور شکاری ہیں وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب امریکہ کے گراؤنڈ ٹروپس یہاں آئیں اور کھیل شروع ہو جائے۔ چائنا، رشیا اور ایران، یہ تینوں دوربین لگا کر فلسطین پر نظریں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہی امریکہ یہاں اترے گا تو پھر وہی ہوگا کہ جو افغانستان میں طالبان نے کیا تھا امریکہ کے ساتھ، اور انہیں ایک موقع ملے گا ایک باقاعدہ مسلح تصادم کا۔ یوکرین کے بعد ایک نیا ایسا محاذ ملے گا جہاں امریکہ کی مکمل فزیکل جو ہے باقاعدہ جو موجودگی ہے افرادی قوت کے طور پہ وہ ہوگی۔ وہ یوکرین میں تو شاید اس طرح نہیں کیا، یوکرین میں دور بیٹھ کر امریکہ جو ہے وہ اپنے کارڈز کھیل رہا ہے اور یورپینز کو آگے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے براہ راست اپنی فوج اتارتا ہے، اپنی نیوی کو استعمال کرتا ہے، تو 3 شکاری پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں، اور انہیں پھر اپنا کھیل کھیلنے کا موقع ملے گا اور ایک بڑا کھیل اس ریجن میں فیصلہ کن لڑائی شروع ہو جائے گی۔ یعنی وہ لڑائی کی جس سے بچنے کے لیے سارے فریق، کم از کم بیرونی دنیا جو بچنے کی ہمیشہ کوشش کرتی تھی، پراکسی جنگوں کے پیچھے چھپتی تھی اور فلسطینیوں اور اسرائیل کے پیچھے بہت سی طاقتیں چھپتی تھیں، وہ کھیل جو ہے پوری طرح عیاں ہو کر سامنے آئے گا، اور یوں اس ریجن میں ایک ایسی بڑی جنگ کا خطرہ ہے کہ جو بہت کچھ بھسم کر سکتی ہے، بہت سے حقائق کو تبدیل کر سکتی ہے، تشکیل جدید میں وہ کوئی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ سو دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کیا پھر اسرائیل کو بچانے کے نام پر، اسرائیل کے تحفظ کے نام پر یہاں اپنی فوجی موجودگی کا فیصلہ کرتا ہے، یا وہ دور بیٹھ کر یوکرین کی طرح دوربین میں حالات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ریموٹ کے ذریعے معاملات چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر امریکہ یہاں باقاعدہ اپنی فوجی موجودگی بناتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک بڑے کھیل کو اور بڑے تصادم کو ہونے سے روکا نہیں جا سکے گا۔ سو ابھی یہ بات امپورٹنٹ ہو کر رہ گئی ہے کہ امریکہ یہاں کیا رول نبھاتا ہے۔ چند دن پہلے ایک ولاگ میں نے محمود عباس کا اس لڑائی کے شروع ہونے سے 2 دن پہلے ذکر کیا تھا، ان کے ایک بیان کا جو بہت معنی خیز تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ فلسطین پر اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ بہت گہری اور معنی خیز بات تھی کہ امریکہ یہاں باقاعدہ طور پر آنا چاہتا ہے، کیونکہ اسرائیل امریکہ کی ہی ایک پراکسی سمجھی جاتی ہے، اور اسرائیل کی موجودگی کا مطلب امریکہ کی موجودگی ہے۔ لیکن پہلی بار فلسطین کے جو صدر ہیں انہوں نے امریکہ پر براہ راست الزام لگایا تھا کہ وہ فلسطین پر اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یوں اس سے ایک کھیل بڑی حد تک عیاں ہو رہا تھا، اور ظاہر ہے اگر امریکہ یہاں اترے گا
تو پھر امریکہ مخالف جو عالمی طاقتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، جو کھل کر اب ایک پوزیشن لے کر سامنے آ رہی ہیں، وہ بھی پھر اپنا کام دکھائیں گی۔ سو دیکھتے ہیں کہ اس بحر کی تہ سے کیا اچھلتا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔